نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عن امرنا نذقه من عذاب السعیر یعملون له ما یشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سآته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين۔ ابھی آپ نے سورہ سبا کی آیت 12 سے 14 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَرْسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ آیت 12۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اعْمَلُوا آل داود شکراً وقلیل من عبادی الشکور۔ آیت 13۔ ترجمہ۔ ہم نے سلیمان کے لیے ہوا مسخر کر دی جس کی صبح کی منزل 1 ماہ کی مسافت کے برابر ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ بعض جن ان کے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کیا کرتے تھے، اور ان میں سے جو کوئی بھی ہمارے حکم سے ٹیڑھا ہو جائے گا ہم اسے آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ جو کچھ وہ چاہتے جن بنا دیا کرتے تھے، مثلاً قلعے، مجسمے، حوضوں جیسے بڑے بڑے لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی بڑی بڑی دیگیں۔ اے آل داؤد، بطور شکر کے عمل کرو اور میرے شکر گزار بندے تھوڑے سے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ سبا کی آیت 12 اور 13 کا تفسیر۔ آیت 12۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کا فضل۔ اوپر حضرت داؤد علیہ السلام پر جو نعمتیں تھیں ان کا بیان تھا، یہاں ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان کی نعمتوں کا بیان ہے کہ حق تعالیٰ نے ہوا ان کے قبضے میں دے دی تھی، جو آپ کا تخت اور لاؤ لشکر لے کر 1 ماہ کی مسافت آدھے دن میں طے کر لیا کرتی تھی۔ صبح کو دمشق سے سوار ہوتے اور استخر میں جا کر ناشتہ کرتے۔ اسی طرح زوال کے بعد استخر سے چل کر شام تک کابل پہنچ جاتے اور وہاں رات گزارتے۔ دمشق سے استخر تک پہنچنے میں ایک تیز رفتار مسافر کو پورا 1 ماہ لگتا ہے۔ اسی طرح استخر سے کابل تک 1 ماہ لگتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا تھا۔ پھر فرمایا کہ جو جن اطاعت سے خارج ہو جائے گا وہ اور ہمارا کہنا نہ مانے گا ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھا دیں گے۔ جن ابلیس کی اور انسان آدم کی اولاد ہیں۔ جنوں اور انسانوں میں مومن بھی ہیں اور کافر بھی۔ مومنوں کو اللہ کا ولی اور کافروں کو شیطان کہا جاتا ہے۔
جنوں کو بھی جزا و سزا ملے گی۔ آیت 13۔ یعنی خوبصورت عمارت، گھر کا ممتاز و بہترین اور خوبصورت کمرہ، شاہی محل جیسی شان دار عمارت، شاہی محل، مسجد، تماثیل، دھات یا شیشے، بڑا حوض۔ پھر فرمایا ایک جگہ رکھی ہوئی دیگیں جو ہلائی جلائی نہیں جا سکتی کیونکہ بڑے ہونے کی وجہ سے کسی سے ہل نہیں سکتی، اور تانبے کے 3 پایوں پر رکھی ہوئی ہیں جو چولہے کا کام کرتے ہیں۔ بہرحال یہ غیر منقول و غیر متحرک دیگیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جن بنایا کرتے تھے تاکہ ایک ہی دفعہ تمام لشکر کا کھانا تیار ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے ان سے کہا اے آل داؤد، ان دینی اور دنیوی نعمتوں کے شکر میں نیک عمل کرتے رہو۔ معلوم ہوا کہ شکر فعل ہے سے بھی ادا کیا جاتا ہے اور قول و نیت سے بھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پیاری حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز تھی۔ آدھی رات تک سوتے، پھر تہائی رات تک نماز پڑھتے، پھر رات کے چھٹے حصے میں آرام کرتے، اور سب سے زیادہ پیارے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے تھے کہ ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھا کرتے تھے اور دشمن کے مقابلے سے پیٹھ نہیں موڑتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ نے آپ سے کہا چاند رات میں زیادہ نہ سویا کرو کیونکہ رات میں زیادہ سونے سے انسان قیامت کے دن فقیر ہوگا۔ پھر فرمایا کہ میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہی ہیں، یعنی نعمتوں کا شکر بہت کم لوگ ادا کرتے ہیں۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ آیت 14۔ ترجمہ۔ پھر جب ہم نے ان کے پاس موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کی دیمک ہی نے خبر دی جو ان کی لکڑی چاٹ رہی تھی۔ پھر جب وہ گرے تو جنوں پر یہ بات کھلی کہ اگر ہم غیب داں ہوتے تو اس ذلت والے عذاب میں اب تک نہ رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا بیان۔ آیت 14۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا بیان ہے کہ کس طرح واقع ہوئی اور اللہ نے کس طرح آپ کی وفات جنوں پر ظاہر نہیں ہونے دی جو سخت کاموں میں آپ کے حکم کے تابع تھے۔ آپ موت کے بعد ایک زمانے تک اپنے عصا پر ٹیک لگائے کھڑے رہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں تقریباً آپ کی لاش 1 سال تک لکڑی سے ٹیک لگائے کھڑی رہی۔ پھر جب اسے اندر ہی اندر دیمک چاٹ گئی اور وہ کمزور ہو کر زمین پر گری تو جنوں کو معلوم ہوا کہ وہ تو آپ اب سے بہت دنوں پہلے وفات پا چکے ہیں۔ اس وقت جنوں اور انسانوں پر یہ بات کھل گئی کہ جن غیب داں نہیں ہیں جیسا کہ لوگوں کو خیال تھا، اور جن بھی لوگوں کے دلوں میں اپنی غیب دانی کا سکہ بٹھایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ معلوم کرنے کے لیے آپ کی وفات کو کتنا عرصہ ہوا، دیمک کو اس لکڑی پر رکھ دیا گیا۔ اس نے 24 گھنٹے میں جس قدر لکڑی کھائی اس سے اندازہ لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ آپ کی وفات کو 1 سال گزر گیا۔ جنوں نے آپ کی موت کے بعد آپ کے مطیع ہو کر پورا 1 سال کام انجام دیے۔ اب لوگوں کو یقین آیا کہ جن غیب دانی کا دعویٰ کیا کرتے تھے جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اگر غیب داں ہوتے تو آپ کی موت جان لیتے اور آپ کی خدمتیں بجا لاتے ہوئے سال بھر تک اس عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔
یہ تھا سورہ سبا کی آیت 12 سے 14 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔